اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق حقیقی ہے اور مالک حقیقی ہے، اور اس کی ملکیت ازلی ابدی ہے اور وہ قدیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو بہت ساری چیزوں کے اندر کلی اختیار عطا فرمایا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا ہے تو یہ عطائی اختیار ہے، یہ حادث ہے اور یہ قدیم نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ عارضی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو مختار کل بنایا ہے، مالک دو جہاں بنایا ہے۔ تو آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کے مالک دو جہاں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی چیز کا مالک نہ رہا، وہ حقیقی مالک ہے، وہ ازلی ابدی ہے اور قدیم ہے۔ جبکہ آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کو جو کچھ بھی ملا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں پر بعض مفسرین یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ خالق تو اللہ تعالیٰ خود ہے، پیدا فرمانے والا ہے، لیکن اس جنت کا مالک اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو بنا دیا ہے۔ اب آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کو کس طرح کے اختیارات عطا فرمائے گئے، اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کے اندر اختیار عطا فرمایا، لیکن دو بنیادی آپ نے قسمیں بیان فرمائیں کہ ایک ہے اختیارات تکوینیہ اور ایک ہے اختیارات تشریعیہ۔ اختیارات تکوینیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی شخص، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا تصرف ہے اس پوری کائنات کے اندر، کسی کو حیات دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو رزق دینا، تو اس کو اختیارات تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات کے اندر اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو اختیارات تکوینیہ بھی عطا فرمائے ہیں، اور دوسرے ہیں اختیارات تشریعیہ، جیسے کسی چیز کو حلال کر دینا، کسی چیز کو حرام کر دینا، کسی ناجائز کو جائز بنا دینا، یہ خاصہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اختیارات تکوینیہ کا پورا ایک موضوع فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد ہے، اس کے اندر ایک پورا رسالہ لکھا ہے الامن والعلا، اس کے اندر سارے اختیارات تکوینیہ کو بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر ہی منیۃ اللبیب ان التشریع بید الحبیب یہ رسالہ تحریر فرمایا، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات تشریعیہ کا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے تقریباً الامن والعلا چاہے دیکھ لیا جائے، چاہے ان التشریع بید الحبیب کتاب کو دیکھ لیا جائے، 3000 احادیث آپ نے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر نقل فرما دی ہیں، چاہے وہ اختیارات تکوینیہ ہوں، چاہے وہ اختیارات تشریعیہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ان دونوں کے حوالے سے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے، اس دو جہاں کا آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کو مختار کل بنایا ہے، اور آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کو بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی منشا پر بعض احکامات کو چھوڑ دیا۔ جس طرح جب حج فرض ہوا تو آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگو تم پہ حج فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض کر دیا گیا ہے؟ آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا
حج ہر سال فرض کر دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے والی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، اور فرمایا کہ لو کنت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ حج کو فرض قرار دیا جاتا۔ اب یہ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کا اختیار اس سے کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہو کہ ہر سال ہی حج فرض کرنا ہے تو آقا کریم علیہ السلام یہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر فقط ایک مرتبہ حج فرض ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہو کہ پوری زندگی کے اندر فقط ایک مرتبہ حج فرض ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو لواجبت ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر احکامات کو لاگو کیا ہے، لیکن ساتھ میں اختیار بھی دیا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام جیسے تیری رضا ہو ویسے میں راضی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی عطا سے حج بیت اللہ پوری زندگی کے اندر فقط ایک مرتبہ مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اس پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اختیارات تشریعہ کے اندر اگر نماز کو لے لیا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہی نماز قصر عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف تشریف لا رہے تھے تو چونکہ آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے عشاق مدینہ کے اندر میرا انتظار فرما رہے ہیں، عجلت کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز کو ادا فرمایا، 4 رکعات کی نیت فرمائی تو آقا کریم علیہ السلام نے بھول کر 2 رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام بھولتے نہیں ہیں کیونکہ بھولنا عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 2 پر ہی سلام پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ رہتی دنیا تک جو بھی بندہ سفر اختیار کرے گا، سفر کے جو مسافت ہے وہ اس کے اندر پائی جائے گی تو وہ اپنی نماز کو قصر ہی ادا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ سفر کی حالت میں پوری نماز جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو قصر کرنا ہی لازم قرار دیا گیا، واجب قرار دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بعض اداؤں کو احکامات تشریعہ کے اندر، اختیارات تشریعہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا اور وہ پھر امت کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر شاک نہ سمجھتا تو عشاء کی نماز کو آدھی رات سے بھی تاخیر کرنے پر پڑھنے پر حکم ارشاد فرماتا، لیکن فرمایا کہ میں امت کی سہولت کے لیے اس کو جلدی ادا کر رہا ہوں۔ گویا کہ نماز عشاء جو ہم جلدی ادا کر رہے ہیں یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے اختیار سے ہی ہمیں دی گئی اور فرمایا گیا کہ اس کو اول وقت کے اندر ہی ادا کر لیا جائے۔ اسی طرح احکامات تشریعہ کے اندر دیکھا جائے اور آقا کریم علیہ السلام کے اختیارات تشریعہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو روزہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا، یا تو ایک غلام آزاد کرے گا یا پے در پہ 60 روزے رکھے گا۔ اگر اس کے بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہلک تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اپنے زوجہ سے جماع کر لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس طاقت نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو پھر 60 روزے پے در پہ رکھ لو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 روزے پے در پہ رکھ سکوں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ فمکث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ دیر توقف کرو، کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول کھجوروں کا ٹوکرا لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، بطور ہدیہ کھجوریں پیش کی گئیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لبیک، میں حاضر ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور جا کر اپنے علاقے میں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے علاقے کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ نگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی، گویا کہ آقا کریم علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمایا کہ یہ کھجوریں تم لے جاؤ، خود اپنے اہل و عیال کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اختیار سے حکم دیا، حالانکہ قرآن و حدیث کا حکم یہی ہے کہ یا غلام آزاد کیا جائے، یا 60 روزے رکھے جائیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، کفارہ یہی ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اختیار سے حکم ارشاد فرما دیا اور ان کے لیے یہ خاصہ بن گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات تشریعیہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں آقا کریم علیہ السلام حرام فرما دے۔ حالانکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ ایک شخص ایک وقت کے اندر 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب تک فاطمہ تیرے نکاح کے اندر ہے تو اور نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم لاگو فرما دیا، اور قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ، آپ کا حکم ماننا تم سب کے لیے لازم ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات تشریعیہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اختیارات تکوینیہ جس کو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد اور اس کے اندر رسالہ موجود ہے الامن والعلا، اس کے اندر اختیارات تکوینیہ کا کثرت سے ذکر فرمایا، اور کئی واقعات بخاری و مسلم کے اندر بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے کئی مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائی ہے، کئیوں کو حافظہ بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صوفہ میں پڑھنے والے اشخاص میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت فرمایا ہے۔ 5373 احادیث انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست روایت فرمائی ہیں، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسمع منک انساہ، میں آپ سے احادیث کو سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلا دو، ردا کا اپنی چادر کو پھیلا دو۔ جب آپ اپنی چادر پھیلا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مٹھی کو بھر کر کچھ ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چادر کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس چادر کو سمیٹ کر میں نے اپنے سینے سے لگایا تو ایسے معلوم ہوا کہ کوئی نورانی چیز میرے دل میں اتری۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے حدیث پاک کو سنا، اس کے بعد میں کبھی نہیں بھول سکا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کو حافظہ عطا کیا گیا۔ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام فرما سکتے تھے
کہ تمہارا حافظہ کمزور ہے، کوئی تم حکیم کے پاس جاؤ، کوئی دوائی کا استعمال کرو، یہ چیز میں نہیں دے سکتا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے حافظہ غیر مرئی چیز ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے وہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ جنگ کے اندر شریک ہیں، آپ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنکھ کا ڈیلا لے کر آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے، آپ مجھے عطا فرما دیجئے۔ یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرما رکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے قتادہ اگر صبر کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے گی۔ حضرت قتادہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری طلب پر مجھے آنکھ عطا فرما دیجئے اور اپنی عطا سے جنت عطا فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آنکھ کا ڈیلا اٹھایا اور ان کی آنکھ میں پیوست کر دیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا تھا لیکن میری آنکھوں کی روشنی اس وقت بھی برقرار تھی۔ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایسی بیماریاں جو بظاہر حکماء کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ان کو شفا یا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گستاخ ہے یہودی، اس کو واصل جہنم کرنا ہے۔ ابو رافع نام یہودی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل پڑتے ہیں چند انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، گئے اور خنجر لیا، اس یہودی کو واصل جہنم کر دیا۔ واپسی پر آتے ہوئے سیڑھیوں سے کچھ آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے، پنڈلی پہ چوٹ لگ جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی بھی تندرست ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات تکوینیہ بھی عطا کیے گئے، اختیارات تشریعیہ بھی عطا کیے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا آقا کریم علیہ السلام نے اس کو وہ عطا بھی فرمایا ہے۔ جس طرح کہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وضو کروا رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا کہ سل ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تخصیص نہیں فرمائی، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اے ربیہ فلاں چیز مانگنی ہے اور فلاں چیز نہیں مانگنی، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو چیز مکے میں ہے وہی مانگنا اور نہ مانگنا، جو چیز مدینے میں ہے اس کا سوال کرنا اور نہ مانگنا۔ سال یہ مطلق جملہ ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اے ربیہ مانگ لو۔ اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے، انہوں نے بھی دنیا کا مال و دولت نہیں مانگا، انہوں نے کوئی بینک بیلنس، کوئی گاڑی طلب نہیں کی۔ آقا کریم علیہ السلام کی چوکھٹ کو تکیہ بنا کر سو جایا کرتے تھے، جب بھی آنکھ کھلتی تھی دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جس طرح دنیا کے اندر آپ کی غلامی کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر بھی جاؤں تو آپ کی غلامی کرتا رہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جو سوال کیا گیا تھا، جملوں پہ غور کیجئے۔ اسألک، حضرت ربیہ کا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں،
اب یہاں پر کسی صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے ربیہ تم مشرک ہو گئے، تم تو ڈائریکٹ آقا کریم علیہ السلام سے مانگ رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اسألوکا کا یہ ضمیر خطاب کی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت کے اندر آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے مانگنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا، آوا غیر ذالک، اے ربیہ جنت تو تجھے مل گئی، جنت میں رفاقت مصطفیٰ بھی مل گئی، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو مانگ لو۔ اب یہاں پر شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ والا جملہ ایک تو شروع میں فرمایا کہ سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگنا ہے، مطلق جملہ تھا، پھر آوا غیر ذالک نے تو انتہا کر دی کہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت تو تجھے مل گئی، جنت کے اندر رفاقت مصطفیٰ بھی مل گئی، اگر اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ حضرت ربیہ سمجھ گئے کہ جو کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر جنت تقسیم کر رہا ہے، اگر اس سے کائنات کی کوئی بھی چیز مانگی جائے گی آقا ضرور عطا فرما دیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اختیارات تکوینی عطا فرمائے گئے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر جنت کو تقسیم کر رہے ہیں، گویا کہ اس جنت کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اپنی عطا سے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی اس کا اختیار عطا فرمایا ہے، جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کوئی سوال کیا، اپنی حاجت عرض کی، آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے، پھر اس نے عرض کیا، آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے، پھر اس نے عرض کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما شئتا یا عرابیو، اے عرابی تو کیا چاہتا ہے، یعنی تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ یہ والا جملہ جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ بھی جملہ مطلق ہے، آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز مانگنی اور فلاں نہیں مانگنی۔ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کا اختیار، فرمایا کہ ما شئتا، جو چاہتا ہے، جو تیرا من چاہتا ہے، جو مرضی ہے، آج مجھ سے مانگ لو ہو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت تھے، فَقُلْنَا الْآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی اس دیہاتی نے آقا کریم علیہ السلام سے جنت مانگ لی تو اس کو فوراً جنت مل جانی ہے، لیکن چونکہ وہ دیہات سے آیا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے سواری دے دیجئے، زاد راہ عطا فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سواری کا بھی اعلان کیا، زاد راہ کا بھی اعلان کیا، لیکن جب وہ جانے لگے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دیہاتی، تو نے اتنا بھی نہیں مانگا جتنا ایک بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگ لیا تھا۔ اب ایک بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگا تھا، یہ بھی بڑا طویل واقعہ ہے، شارٹ کٹ عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ ارادہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی جائے، چونکہ ان کا مزار ظاہر نہیں تھا کہاں پر ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام چل پڑتے ہیں، راستے کے اندر کسی سے پوچھا گیا تو بتانے والوں نے بتایا کہ ایک فلاں مقام پر بڑھیا رہتی ہے، اس کو معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس چلے گئے، فرمایا کہ تجھے پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا، ان کے مزار کا ایڈریس مجھے چاہیے۔ اس نے آپ کا تعارف پوچھا، آپ نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ مزار کا ایڈریس تو میں بتا دیتی ہوں لیکن منہ مانگا انعام لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے کیا انعام چاہتی ہے تو بتا تو صحیح۔ اب یہاں سے دیکھیے مزارات کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ منہ مانگا انعام دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے مزار کا پتہ بتا دیا جائے۔ اس بڑھیا نے بھی بڑا انوکھا سوال کیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جنت میں جس مقام پر آپ رہیں گے میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سوال تو کر، منہ مانگا انعام تو لے، ایک تو جنت مانگ رہی ہے اور جنت میں پھر وہ جو نبیوں کا مقام ہے وہاں پر جانے کی تو خواہش کر رہی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر توقف کرتے ہیں، حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بڑھیا اللہ کے نبیوں سے محبت کرنے والی ہے، اس کے سینے میں اللہ کے نبیوں کی محبت ہے، آپ جنت بھی دے دیجئے، جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا کر دیجئے۔ تو یہاں پر آقا کریم علیہ السلام اس دیہاتی سے فرما رہے ہیں کہ اے دیہاتی، تو نے اتنا بھی نہیں مانگا جتنا ایک بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگ لیا تھا۔ تو پتہ چلا بارگاہ کلیم وہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ اس میں ترمیم کرو، یہ چیز مانگو، یہ نہ مانگو۔ بارگاہ حبیب یہ ہے کہ جنت میں مل گئی، رفاقت مصطفیٰ بھی مل گئی، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، یعنی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، جو ہماری سمجھ میں آئے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے، پوری کائنات کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے اختیارات ہیں، آقا کریم علیہ السلام جو چاہیں فرما سکتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ ہمارے جو عقائد ہیں اس حوالے سے ہمیں اصلاح اپنی بھی کرنی چاہیے، دوسروں کے بھی اصلاح کرے۔ آج بڑے لوگ اعتراضات کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو فلاں چیز کا اختیار نہیں، فلاں چیز کا اختیار نہیں، حالانکہ جو ابھی ہم نے واقعات سنے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ اب یہاں پر جملہ دیکھیے، الکوثر کہا ہے، یہاں پر اکثر کثار یا کوثر نہیں کہا بلکہ الکوثر، یعنی جس کے اندر خیر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت ساری بھلائیاں عطا فرما دی، جنت بھی عطا فرما دی، زمینی اختیارات بھی عطا فرما دیے، اور آسمانی اختیارات بھی عطا فرما دیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا جو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو چاہیں آپ فرما سکتے ہیں، اس عقیدے پر ہم سب کو تا حیات قائم و دائم رکھے، اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت